السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ آج ہمارا چھٹا سپارہ انشاءاللہ اس کا خلاصہ قرآن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں سورۃ النساء کا آخری حصہ اور سورۃ المائدہ کا اللہ نے پہلا حصہ بیان کیا ہے۔ سپارے کا آغاز اللہ نے بڑی شاندار آیت سے کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کو اعلانیہ کیا جائے، سوائے اس بندے کے جس پر ظلم ہوا ہے اور وہ اپنی داستان جو ہے جا کر کسی کو سنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بری بات میں چغلی ہے، غیبت ہے، الزام تراشی وغیرہ شامل ہے، یہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ 148 نمبر آیت سورۃ النساء کی اللہ جو باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کو جو چیز پسند نہ ہو اور کی جائے تو اس کی سزا کو بہتر پتہ ہے کہ جو چیز اللہ کو نہیں پسند وہ عمل کیا جائے۔ اور بری بات، چغلی، غیبتیں، جو بندہ صرف بات کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے اس آیت میں، وہ شکایت ہے، اور شکایت بھی وہ جو اس جگہ پر کی جائے جو ازالہ کر سکے اس ظلم کا۔ یہ نہ ہو ہر جگہ پر جہاں بیٹھے تو غیبتیں شروع۔ غیبت اور شکایت میں فرق یہ ہے، شکایت جہاں پر ازالہ ہو جائے نا اس چیز کو کہتے ہیں، اور غیبت پتہ ہے اس کا کچھ بھی نہیں کرنا، بس بے عزتی کرنا کسی مسلمان کی اور وہاں پر جھوٹ باندھتے رہنا، تو اللہ نے کہا یہ غیبت ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 150 اور 151 نمبر آیت میں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یا وہ ایمان لانے میں اللہ اور رسول میں تفریق کرتے ہیں، یعنی ایک کو مان لیا ایک کو نہ مانا، تو اللہ کہتے ہیں یہ پکے کافر ہیں۔ قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ غور کریں تو منکر حدیث اللہ ان کو کہہ رہے ہیں وہ پکے کافر ہیں، رسول کو نہیں مانتے۔ رسول کی زندگی حدیث ہے نا، اسوہ حسنہ۔ قرآن نے جو کہا بس مان لیا ہلکا پھلکا، حالانکہ واضح عقل والوں کے لیے نشانی موجود۔ اللہ نے کہا نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ حدیث سے ثابت کریں گے نا، وہاں سے پڑھیں گے۔ ٹائم کیا ہے، رکعات کتنی ہے؟ اللہ نے کہا حج کے مہینے معلوم ہے، قرآن میں ہے۔ کون سے مہینے لکھے ہوئے ہیں؟ کوئی ایک کا نام نکال کر دکھائیں قرآن سے، حدیث سے پتہ لگ رہا ہے وہ مہینے کون سے ہیں۔ تو یہاں اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کو ماننا ہے تو پھر نبی کو بھی ماننا ہے، دونوں کو، ایک کو نہیں کر سکتے آپ کہ ایک کو مانیں اور ایک کو چھوڑ دیں۔ جو ایسا کرتے ہیں اللہ نے کہا وہ پکے کافر ہیں۔ اس سے آگے جو 153 نمبر سے 161 نمبر آیت تک آپ پڑھیں گے نا، تو پچھلے 5 سپاروں میں جو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے جرائم ان کے اللہ نے تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا ہے، تو یہاں پر اللہ اجمالی طور پر ان کے کچھ جرائم جو اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے 171 نمبر آیت جو ہے، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ وہ دین میں غلو کرنا تھی۔ اللہ نے ان کو اس وجہ سے پکڑ لیا، دین میں غلو یعنی حد سے بڑھ جانا، یا ایسی بات کر دینا جو ہے ہی نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ کہا اہل کتاب سے کہ دین میں غلو نہ کرو، اللہ کے متعلق وہی بات کرو جو حق ہے، یعنی ثابت ہو۔ میں تو جب غور کرتا ہوں تو اس امت کا بھی گمراہی کا سب سے بڑی وجہ یہ لگتی ہے کہ دین میں غلو کر جاتے ہیں، اسلام میں غلو کر جاتے ہیں۔ عام لوگوں کو اٹھا کر ولی بنا دیا، ولی کو اٹھا کر صحابی کے درجے تک لے گئے، صحابی کو اٹھا کر نبی کے درجے تک لے گئے، اور نبی کو اللہ سے بھی اوپر کر دیا، اللہ بنا کر رکھ دیا۔ یہ غلو ہماری امت کی بھی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے آگے سورۃ المائدہ ہے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کچھ لوگوں کو، تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ سچے ہیں، پیغمبر ہیں اللہ کے، تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ یہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور سورت کا نام سورۃ المائدہ یعنی دسترخوان رکھا ہے۔ تو اس صورت میں اسلامی عدالت کے قیام اور اسلامی قوانین کا تذکرہ کیا گیا۔ پہلے سورۃ النساء میں گھریلو زندگی اور معاملات تھے، اس صورت کے اندر اللہ نے اسلامی عدالت کے قیام اور قوانین کا تذکرہ کیا ہے۔ صورت کی پہلی آیت اللہ کہتے ہیں ایمان والو وعدہ پورا کرو جس کا تم نے کیا ہے، جس وعدے کو اختیار کیا اسے پورا کرنا ہے۔ جن جانوروں کی حرمت اللہ نے واضح کر دی ہے ان کے علاوہ تمام حلال ہیں، یعنی حلال حرام اللہ نے واضح کر دیا۔ قرآن و حدیث پڑھیں گے تو اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا ہے۔ حج یا عمرے کا احرام باندھ لو تو خشکی والے جانوروں کا شکار کرنا اللہ کہتے ہیں وہ حرام ہو جاتا ہے۔ سمندر کے جانور اگر کوئی سمندر میں کر رہا ہے، مجبوری ہے، مچھلی پکڑنی پڑتی ہے، تو اس کے شکار سے نہیں منع کیا، خشکی پر اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس سے آگے سورۃ المائدہ کی 2 نمبر جو آیت اللہ کہتے ہیں اسلام کے شعار کا احترام کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسلام کا شعار کیا ہے؟ جس طرح پاکستان کا فلیگ جھنڈا ہے، یہ نشانی ہے، تو یہ پتہ لگ جاتا ہے فلیگ دیکھ کر کہ یہ کس ملک کا ہے اور اس کی کیا روایات ہوں گی، کیا قانون ہوں گے۔ ایسے ہی اسلام کی جو شعار ہے، جو نشانی ہے نا اللہ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے، یہ نماز ہے، یہ حج ہے، یہ سارے شعائر ہیں اسلام کے اللہ کے، تو اللہ کہتے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ نماز ہے، قرآن ہے، حج ہے، اس کا حق ادا کرو جو عزت ہے ان کی، اور شاگر میں اپنے دشمنوں پر بھی زیادتی نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عیسائی نے لکھا تھا کہ ان کے نبی کی عزت، ان کے نبی کا معیار اونچا کیوں نہ ہو، وہ لیڈر سب سے اعلیٰ کیوں نہ بنتا، ان کا نبی تو قیدیوں کے درد کو بھی سمجھتا تھا۔
ان کی تکلیف کو بھی سمجھتا تھا. جس طرح بدر کے قیدی آئے تو ایک صحابی نے اپنا کھانا اس کو کھلایا اور خود کھجوریں کھا رہے تھے صرف چند, اور اپنی ساری روٹی گھر کا جتنا کھانا تھا وہ اس قیدی کے آگے رکھ دیا. وہ حیران تھا یہ ہم کیسے قیدی ہیں. پکڑنے والا جو جس کے ہم قیدی ہیں وہ جو فاتح ہے وہ خود کچھ نہیں کھا رہا اور مجھے کھانا کھلا رہا ہے. تو فرمایا میرے نبی نے کہا تھا کہ اپنے قیدیوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ چیزیں جو فرمایا کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی, نیکی اور تقوی کے کاموں میں دوسرے کا تعاون کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اللہ کہتے ہیں نیکی میں تعاون کرنا ہے. کوئی بھی چیز ہے, سیدھا راستہ دکھائیں, کسی کی مدد کر سکتے ہیں دین میں, اسلام میں, کسی بھی بزنس میں خیر کے لیے اگر اس کے حلال کمائے گا یہ شخص تو یہ آپ کا تعاون ہے. برائی کے کام, شراب پی رہے ہیں آپ اسے لا کر دیتے ہیں, سود کھاتا ہے تو آپ اس کے اندر راستے بنا رہے ہیں, اس کو بتلا رہے ہیں, کوئی بھی گناہ جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کروا رہے ہیں تو اس نشاندہی کرنا بھی وہ آپ کے لیے گناہ کا سبب ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 3 نمبر آیت میں فرمایا کہ مردار بہنے والا خون جو ہے اور خنزیر کا گوشت اور جو چیز غیر اللہ کے نام پر دی جائے وہ حرام ہے. مردار کوئی بھی جانور مرا پڑا وہ حرام ہو جاتا ہے, اس پر اگر چھری تکبیر پڑھ کر نہیں پھیری وہ حرام ہے, یعنی مرنے سے پہلے. بہنے والا خون یعنی خون جو ہے اللہ نے اس امت پر حرام کیا ہے. خنزیر کا گوشت یہ بھی جانور حرام ہے, اور غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی چیز اللہ کے نام کے سوا وہ کسی دربار کی ہے, کسی ولی کی ہے, کسی کے باپ کی ہے, کوئی بھی ہے, اللہ کے نام کے سوا جس طرح لوگ جانور لیتے ہیں اس پر لکھ دیتے ہیں جھولے لال, گنج بخش اور پتہ نہیں کیا کیا بزرگوں کے نام, اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی, وہ حرام ہے. بت خانوں اور درباروں پر جانور ذبح کرنا حرام ہے. یہ 3 نمبر آیت سورۃ المائدہ کی جو اللہ سمجھا رہے ہیں. فال نکالنا تیروں کے اور قسمت معلوم کرنا کہ یہ چیز نکلی ہے تو اس کی وجہ سے میرا یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا, ہاتھ دکھانا, طوطے سے پرچیاں نکلوانا, یہ سب اللہ نے حرام قرار دیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کافروں سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. ڈر اللہ کا رکھنا چاہیے. کافر کا ڈر کسی چیز کا, اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر رکھنا بھی شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں تک یہ سمجھا رہے ہیں. اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں جو 4 نمبر آیت ہے, فرمایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ کردہ جانور بھی حلال ہے. اہل کتاب اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو آپ اس سے گوشت لے کر کھا سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر بھی تکبیر پڑی گئی ہو, اللہ کا نام لیا گیا ہو. یہ نہیں ہے کہ اللہ کا نام نہ لے اور ذبح کر دے اور آپ کھا لیں, اللہ کا نام اس پر بھی لیا گیا ہو. اور اس آگے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے بھی اللہ نے نکاح کرنا حلال کیا, یعنی عورتیں ان کی ہوں, مرد مسلمانوں تو نکاح ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں فلم انڈسٹری میں اور پتہ نہیں کن کن جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے, مسلمان لڑکی ہوتی ہے, مرد دوسرے ہوتے ہیں تو وہ نکاح کر لیتے ہیں. ایسا کوئی نکاح اسلام میں جائز نہیں, اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس سے آگے اللہ کہتے ہیں 6 نمبر آیت میں نماز سے پہلے وضو کرو, اگر جنبی ہو تو غسل کر لو. نماز اور وضو یہ تو لازم ملزوم ہے, وضو کے بنا تو نماز نہیں ہوتی ہے. جنبی ہے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے, یعنی کہ جنبی شخص ہے اسے ڈراپس نکلے, ڈسچارج ہوا ہے بیوی سے ہم بستری کے بعد, تو فرمایا کہ وہ جا کر غسل کرے پھر نماز پڑھے. تو اللہ اس آیت میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ پانی کا استعمال ممکن نہیں ہے, نہیں مل رہا, یا سردی اتنی ہے جس طرح مائنس میں ٹمپریچر ہے, اب نہیں برداشت کر رہا جسم, تو آپ تیمم کر لیں. اللہ نے دین میں اتنی سختی نہیں کی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کی خاطر انصاف کے ساتھ گواہی دو, اپنے دشمن کے معاملے میں بھی نا انصافی نہ کرو. گواہی دینا اور اس پر صحیح معنوں میں ڈٹ جانا یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ دشمن بھی ہے نا مقابلے میں تو نا انصافی نہیں کرنی ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح کسی کو پکڑتے ہو کوئی معاملہ ہوتا نا تو کافر بھی اپنے فیصلے لے کر عمر کے پاس آتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ نا انصافی نہیں کرے گا. ہمارے نبی کے پاس یہودی شکایت لے کر آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے, تو وجہ نہیں بتلائی تھی کس وجہ سے. ہمارے نبی پاس فرمایا تھا ابو بکر تمہیں بھی پھر سزا ملے گی, اسی طرح تیار ہو جاؤ. کہا نہیں یا رسول اللہ انہوں نے یہ بات کی ہے. فرمایا گواہ لے کر آؤ, نہیں ہے تو تمہیں انصاف ملے گا, ان کو یعنی انصاف کے بدلے میں تمہیں سزا ملے گی. اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار ابو بکر سے کی تھی, دوست تھے. تو یہ بات اللہ فرما رہے ہیں کہ دشمن بھی ہے تو اس کے معاملے میں بھی نا انصافی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اپنے اصولوں کے مطابق معاملہ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اصول کے کسی کو چاہے تو نواز دیا, کسی کو چاہے تو ایسے ہی پکڑ لیا. ہر جزا سزا کا اللہ نے معاملہ ان کے اعمال پر رکھا ہے. یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں, یعنی ہماری عبادت بخشش جو ہے وہ پکی ہے. تو اللہ اس آیت میں سوال کر کے کہتے ہیں 18 نمبر آیت میں کہ پھر اللہ نے تمہیں کیوں پکڑا, عذاب کیوں دیے پہلے اللہ نے تم پر. اللہ نے جوؤں کے عذاب, مینڈکوں کے عذاب, پتھروں کو اللہ نے نازل کیا, تمہیں بندر اور خنزیر بنایا اللہ نے. اگر اتنے یہودی اور عیسائی اللہ کو پیارے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں نے تم پر بنی اسرائیل کو پہلے پھر عذاب کیوں دیا اللہ نے. تو اللہ کہتے ہیں تم تو بدترین مخلوق ہو, تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. کوئی بھی شخص اللہ پر جھوٹ باندھے کہ دین بنا لے تو فرمایا یہ بدترین مخلوق کا کام ہے. تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کر کے فلسطین میں داخل ہوئے تو اللہ نے کہا تھا کہ وہاں پر جو قابض ہیں یعنی غیر مسلم ان کے خلاف جہاد کرو, تو بنی اسرائیل نے نہیں کیا. اللہ نے 40 دن تک ان کو صحرا کے اندر
اللہ نے بغیر آسائشوں کے ضروریات زندگی کے اللہ نے اس طرح ڈال دیا کہ تکلیفوں میں گزارا کہ تم نے اللہ کی بات نہ مان کر جہاد نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کی وہ چیز بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے کس طرح انہیں 40 برس تک 21 نمبر سے 26 نمبر آیت تک اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے 40 سال تک انہیں کس طرح صحرا میں تکلیفوں میں رکھا، بھٹکتے رہے وہ وہاں پر۔ تو اس سے آگے 27 نمبر آیت سے لے کر 31 نمبر آیت تک اللہ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا۔ وہ 2 بیٹے کے اللہ اکبر حسد کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کا گناہ جو ہے نا وہ اس قابیل پر پڑتا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں بہن کا مسئلہ بنا، شادی کا، نکاح کا، لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ بات معلوم نہیں ہو سکی۔ لیکن وہ قتل کیا گیا ہے۔ قاتل کون ہے یہ بھی نام یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو ملتے جلتے نام ہے۔ قابیل جو ہے نا 2 نقطوں والا جو لفظ قاف ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے لفظ، تو یہ قاتل تھا، یعنی قتل وہ اسی سے بنتا ہے قاف سے، تو یہ قابیل قاتل تھا، حابیل ہے وہ مظلوم تھا جو مقتول۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دونوں کا تذکرہ کیا کہ ان دونوں نے قربانی کی، ایک کی اللہ نے قبول کر لی دوسرے کی نہیں کی، تو پہلے نے حسد میں آ کر دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو دنیا میں جتنے قتل ہوں گے قیامت تک سب کا گناہ اس کے آدم کے اس بیٹے پر پڑتا رہے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس سے آگے آیت نمبر جو 33 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلم معاشرے میں دہشت گردی کرتا ہے نا تو ان کو سزا میں قتل کر دو، پھانسی دے دو، یا مخالف سم سے ان کے جسم کے اعضاء کاٹ دو۔ یہ خلیفہ مسلمانوں کا لیڈر جو اسلامی سلطنت کا بادشاہ ہے، اللہ اسے یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم مسلم معاشرے کو تباہ کرنے والا، دہشت گردی پھیلانے والا، تم اس کو یہ سزا دے سکتے ہو، دینی چاہیے، بلکہ اگر وہ خلیفہ ہے تو اسے یہ سزا دے گا تو قانون صحیح رہیں گے۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 38 نمبر آیت میں سورۃ المائدہ کی ایک چیز فرمائی کہ چور خواہ مرد ہے یا عورت، فرمایا کہ اسے سزا میں اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ تو مرد ہے یا عورت اس کو چھٹی نہیں دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بات بھی آئی نا، یعنی دہرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر تم اس عورت کی سفارش لے کر آئے ہو، یہاں پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہوتی نا تو اللہ کی قسم اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیتا۔ انصاف یہ کہتا ہے ہمارے چوروں کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں نا تو آپ معاشرے میں باہر گھر کے بھی کوئی چیز رکھ دینا، کوئی چیز نہیں اٹھائے گا کہ میرے ہاتھ کٹے جائیں گے۔ تو شریعت اسلامی اس پر عمل کرنا، اللہ کے دیے ہوئے قانون، اسلامی جو اصول ہیں، جو اسلامی قوانین ہیں، اس میں اللہ نے خیر رکھی ہوتی ہے۔ جو اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ دین اسلام سے پریشان ہو کر ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ معاشرے کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی 45 نمبر آیت میں فرماتے ہیں قتل کرنے والے کا بدلہ قتل ہے، عضو کاٹنے یا زخمی کرنے والے سے بھی قصاص لیا جائے گا، الا یہ کہ متاثرہ شخص معاف کر دے۔ جو جج اس اصول سے ہٹ کر فیصلہ کرے گا وہ ظالم ہے، یعنی اس نے اسلام پر فیصلہ نہیں کیا، وہ ظلم کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قصاص کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی قتل کے بدلے قتل ہے۔ اگر ایک مسلمان کسی کافر کو مار دیتا ہے اور وہ کافر جو ہے ان سے مسلمانوں کی دشمنی چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، لیکن اس نے قتل ناحق کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی قصاص ہے، وہ ایک گردن آزاد کرے گا۔ اور فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی کفار سے دشمنی نہیں چل رہی لیکن اس نے کسی کافر کو مارا ہے تو اس کافر کو بھی ایک غلام آزاد کرے گا اور ساتھ دیت دے گا ان کافروں کو۔ یہ اسلامی اصول ہیں، اور مسلمان اگر کسی مسلمان کو مار دے فرمایا تو قصاص کے اندر قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا ہے۔ تو یہ اس میں اللہ نے زندگی رکھی ہے، قصاص میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جس نے بھی فیصلہ کرنا ہے وہ ظالم نہ بنے، اس اصول سے ہٹ کر فیصلہ نہ کرے، مگر نہ اس نے ظلم کیا اسلام کے اندر۔ اس سے آگے پھر 51 نمبر آیت اللہ کہتے ہیں ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، وہ آپس میں دوسرے کے دوست ہیں، یعنی وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، جو شخص ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شامل سمجھا جائے گا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو ہمارے حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہمارے لوگ جو ٹریول کرتے ہیں دنیا میں، کبھی بھی یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نے کہا ہے۔ ہم لاکھ کہتے رہیں جی ان کا مزاج اچھا تھا، ان کا ملک ترقی یافتہ ہے، وہ ہم سے بہت بہتر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کرائٹیریا دنیا کی ترقی اور اصولوں کا، اللہ جن کو بنانے والا جو کریٹر ہے، ان کے دلوں کو بنانے والا، وہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں کبھی بھی تمہارے لیے خیر نہیں آ سکتی، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں، ان سے دوستیاں نہیں کرنی ہیں ان سے۔ اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان سے دوستی کر لے گا نا وہ پھر انہی میں شامل سمجھا جائے گا، یہ نہ سمجھے وہ مسلمان بن کے رہ رہا ہے اور ان کی دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مومنوں کے لیے نرم، کافروں پر سخت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ جتنے مومن بندے ہیں نا ان کی صفات تھوڑی تھوڑی اللہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کی ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ مومن بندہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں، لیکن یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاد کی قسم ہے کہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں کافر، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ وہ نرمی نہیں برتتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ولا عزهم اذا اذلهم اللہ، کافر کہتے تھے بڑے سخت ہیں آپ یہود و نصارہ اور ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ. تو عمر یہی کہتے تھے نا کہ میں ان کو عزت کیسے دوں جن کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر وہ سخت ہوتے ہیں مومن، اور اللہ کی راہ میں مومن جو ہے وہ جہاد کرتا ہے، کافروں پر سختی کرتا ہے اور ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. دین کے کاموں میں نا آپ جب نکلیں گے تو ملامت کرنے والے ملیں گے. ہمارے نبی کو انہوں نے تان و تشنیع کی، جادوگر کا معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا آ کر آفرنگ کرتے تھے، اس کو مال کی طلب ہوگی، اس کو عورت کی ہوگی، اس کو لالچ ہوگا، یہ ہوگا فلاں ہوگا. ملامت کرنے والا جب ملامت کرتا ہے تو مومن اس کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. اللہ اس میں یہ سمجھا رہے ہیں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا وہ معاملہ کہ وہ کس طرح اللہ کو خدا سمجھتے ہیں، 75 نمبر آیت فرمایا عیسائی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ محض اللہ کے رسول ہیں، انہیں خدا نہ بناؤ. جس طرح ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی جو زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائے محتاج ہو کھانے کا وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ ان کی کلیئرنس کر رہے ہیں جو تثلیث کے قائل ہیں یا مریم کو اللہ کی بیوی کہہ کر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی یہاں پر بات کلیئر کر رہے ہیں 75 نمبر آیت میں. اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 82 نمبر جو آیت آپ دیکھیں گے نا، سورۃ المائدہ کی آخری بات ہے، فرمایا کہ ایمان والو تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں. البتہ عیسائیوں میں نرمی اور محبت کا جذبہ ہوتا ہے، یعنی اگر کبھی تعلق بنانا بھی پڑے تو عیسائیوں سے بنا لینا، یہود سے نہیں بنانا ہے. عیسائیوں سے وہ بھی ضرورت پڑے تو یہ نہیں کہ بنانے کے لیے نکل پڑے آپ. یہ بھی دشمن ہے آپ کے اندر سے، یہ تب تک آپ کو پسند نہیں کریں گے جب تک آپ عیسائی نہ ہو جائیں، ان کے طریقوں کو نہ مان لیں، ان کی زندگی کو نہ مان لیں. یہ آپ سے پیار نہیں کر سکتے. اللہ یہاں یہ سمجھا رہے ہیں. تو یہ جتنے اصول ضوابط اللہ نے اس صورت میں سمجھائے اس پارے کے اندر، تو یہ سمجھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب قرآن سنیں تو اللہ کے وہ لہجے، وہ انداز سمجھا کریں. اللہ کیسے سمجھا رہے ہیں تراویوں میں یا ویسے قرآن پڑھیں تو اس قرآن کی جو ٹونز ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کہاں جلال سے، کہاں محبت سے بات کر رہے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر اگلے خلاصے کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اللہ ہم سب کو دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.